لیکن ماں باپ کا دل دکھا دیا، باپ کا دل دکھا دیا، ماں اس سے ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ ماں باپ کا اس قدر مقام ہے، ماں باپ کی اتنی عظمت و شان ہے، ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ رکھا۔ اب دیکھیے، والدین غیر مسلم بھی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں کو جب پتہ چلا تو میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک تو اسلام کو ترک نہیں کرتا میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں، اور اگر اسی کیفیت میں مجھے موت آ گئی تو لوگ تجھے آر دلائیں گے کہ اے سعد تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا 2 دن ہو چکے تھے، ماں وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی اور کیفیت یہ تھی کہ اگر اس نے کھانا پینا شروع نہ کیا تو یہ موت واقع ہو جائے گی، تو آپ نے اپنی والدہ سے کیا کہا، اے ماں تو جانتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے تیرے جسم سے ایک ایک جان نکال لی جائے پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تو ایک جان میرے سامنے ہے نا، 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے تیرے بدن سے میں روح نکلتا ہوا دیکھوں، روح نکلتی ہوئی دیکھوں، پھر بھی میں اسلام کو ترک نہیں کروں گا۔ جب آپ نے یہ کہا اور ساتھ ہی کہا اب تیری مرضی ہے، تو کھا یا نہ کھا تیری مرضی ہے، میں نے اپنے جو دل کی بات تھی، اپنے دل کا معاملہ تھا وہ تمہیں بتا دیا، تو آپ کی والدہ نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا تعلق اس حوالے سے اسلام پر ثابت قدمی اور ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے کہ دنیاوی امور میں حسن سلوک، اور جہاں معاملہ عقیدے کا آ جائے، جہاں معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے، پھر نو کمپرومائز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے باپ کو تھپڑ مارا، کس وجہ سے؟ اسلام کی خاطر، کہ انہوں نے گستاخی کی جس کی بنا پر آپ نے اسی وقت باپ کی بھی آپ نے رعایت نہیں کی۔ تو بات جو یہاں پر سمجھائی گئی کہ اگر معاملہ دین کا ہو، اس معاملے میں اگر والدین منع کرتے ہیں تو اس سلسلے میں والدین کی بات نہیں ماننی۔ ہاں اگر دنیاوی معاملات ہیں اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھنی۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں نماز کے حوالے سے منع کر دیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، بات نہیں مانیں گے، یا والدین منع کر دیں جی تمہیں کمزوری ہو جائے گی روزہ نہ رکھو، بات نہیں مانیں گے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر منع کرتے ہیں والدین اس معاملے میں بھی ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم تو ماں باپ کی دور کی بات ہے، یہاں تو ہم بیوی کی بات مانتے ہیں۔ داڑھی کیوں نہیں رکھی آپ نے؟ بیوی نہیں مانتی، بیوی کا کیا تعلق داڑھی رکھنے سے؟ الیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے عقیدے کا بیان ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا مقام یہ ہے، اور اسی آیت کا ایک حصہ ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ اس کی پیروی کر کہ جو اللہ کے راستے پر ہے، جس نے رجوع اللہ کیا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور حضرات صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضور کے راستے پر چلو اور صحابہ کے راستے پر چلو، اور اگر اس کے آیت کے اس معنی کو مزید وسیع سمجھیں تو ہر وہ شخصیت، ہر وہ نیک بندہ کہ جس کا رجوع اللہ ہے، جو اللہ والا ہے، فرمایا اس کے راستے پر چلو، اس کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب سنیے آگے، اب آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، جو شیخ کامل کرتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ ہمارے دل کی صفائی کرتے ہیں، من کی صفائی کرتے ہیں۔ تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف کا مطلب ہی تزکیہ کرنا ہے۔ شیخ کامل نگاہ اٹھاتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں، اور نگاہ ان کی دل میں اتر جاتی ہے، شیخ کامل ہو، اور شیخ کامل کی نگاہ جب
دل میں اترتی ہے۔ پھر کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو نگاہ مومن ہو، مرد صالح، شیخ کامل، ولی کامل ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ تو اب آپ اپنے بیٹے کا تزکیہ کر رہے ہیں، اس کی باطن کی اصلاح کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، محاسبہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے بیٹے یہ یاد رکھنا ہمارا رب کون ہے، وہ رب وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ آیت سنیے، ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل، اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی ہو، گناہ ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو رائی کے دانے کے برابر گناہ ہے، برائی ہے، اگر وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کسی پتھر کی چٹان میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے، ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوا، اور وہ گناہ زمین پر رکھے ہوئے کسی پتھر میں ہے یا آسمانوں پر چلا جائے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تو اپنے رب سے چھپا نہیں سکتا، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت اسے لے آئے گا۔ اور قرآن نے اس کو اور مواقع پر بھی بیان کیا۔ سورہ زلزال اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے، سنت ہی تو چھوڑی ہے میں نے، سنت چھوڑتے ہیں تو پھر واجبات چھوٹ جاتے ہیں، واجبات چھوٹتے ہیں تو پھر فرائض چھوٹ جاتے ہیں، اور فرائض چھوٹ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا مہربان ہے جی، بخشنے والا ہے، وہ ہمیں نہیں بخشے گا تو اور کس کو بخشے گا؟ الیاذ باللہ تعالی، کتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ کے مقربین انبیاء وہ روئیں، استغفار کریں، ان کی دعائیں پڑھیں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ہمارے آقا بھی دعائیں مانگیں، اور ہم کہیں جی اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہماری بخشش نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ یہ تو گناہوں پر جری ہونا ہے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، لیکن امید کسے کہیں گے کہ انسان نادم بھی ہو، شرم سار بھی ہو، اس کے دل میں احساس بھی ہو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے بیجا ہوا ہے، مجھ سے ظلم ہوا ہے، میں بھول بیٹھا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور پھر وہ نادم بھی ہو اور ندامت کا اظہار بھی کرے اور رب سے توبہ بھی کرے، اور پھر امید رکھے کہ وہ رب کریم ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اللہ رب العزت میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، پھر امید رکھے تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ضرور بخشش فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا، لیکن گناہ پر گناہ کیے جانا، نیکی کرنا نہیں اور کہنا اللہ بخش دے گا، یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس بندے کا رویہ دیکھے کتنا عجیب رویہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے بچائے۔ تو آپ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹے برائی چھوٹی سی بھی ہو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن لے آئے گا۔ اب ہم سب غور و خوض کریں اپنی اولاد کے بارے میں، کیا ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، بچہ ہے جی، جوان ہے جی، پڑھ لے گا نماز۔ بعض ہمارے صحابان کہتے ہیں نہیں جی وہ خود سے دل سے وہ پڑھے تو پھر ہے، میں کہوں گا سختی کروں گا وہ پڑھ لے گا، اس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ آپ نے فلسفہ کہاں سے لے لیا؟ ہمارے آقا تو فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز
کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، حکم دو اپنے گھر والوں کو، جیسا کہ آگے آیات آ رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے اس کو واضح بیان کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہو گئے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، موبائل ان کے پاس ہیں، نیٹ میں لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، نیک بنائے۔ تو یہ یاد رکھیں، نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، والدین نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ معزز ہے، بڑا مکرم ہے، بڑا اچھا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ رب جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ ظاہر تو ہم نے سنوار لیا، ظاہر تو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن باطن کیسا ہے رب جانتا ہے اس کا باطن کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ آپ فرماتے ہیں یا بنیہ، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، نماز قائم کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھ۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے جملے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے۔ جب بھی تیری زبان سے کوئی جملہ نکلے، وہ جملہ خیر کا جملہ ہو، وہ بھلائی کا جملہ ہو۔ اے میرے بیٹے، اچھی بات کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اب کتنی پیاری نصیحتیں ہیں۔ پہلے آخرت کی فکر دی، محاسبہ نفس کی دعوت دی کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر کہا اے جان پدر نماز قائم کر، عبادات کا حکم، اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے، اور برائی سے منع کر۔ اور زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے، پریشانیاں آ جائیں، مصائب آ جائیں، تکالیف آ جائیں، اور حالات ناموافق آ جائیں، تو گھبرانا نہیں، صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنے کا بڑا اجر ہے۔ صبر کرنے کا اجر کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صبر کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں صبر کا مفہوم بہت تھوڑا سا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی تکلیف بیماری آ جائے، ہم کہتے ہیں بس یہی صبر ہے، بلکہ اگر نعمتیں کم ہیں اس پر شکوہ نہیں کرتا تو یہ بھی صبر ہے۔ اگر ہمارے پاس بڑا مکان نہیں، چھوٹا مکان ہے، اور شکوہ نہیں کرتے، یہ بھی صبر ہے۔ اور اگر اپنا مکان نہیں، کرائے کا مکان میں رہتے ہیں اور شکوہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، یعنی ایسا انداز نہ ہو کہ لوگوں کو حقیر سمجھے، ایسے انداز میں نہیں، بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ۔ جب بندہ بات کرے، جب مومن صالح بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا پیکر جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے حضور کا قرب ملے گا کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں ہمارا رویہ جو ہے وہ عجیب ہے۔ ہم باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں ہوتے۔ باہر لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو اولاد کہتی ہے جی اب ابا جی آ گئے، اب خیر نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی فین ہونی چاہیے۔ بیٹا اپنے والد کو اپنا آئیڈیل بنائے، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہمارے معاملات ایسے ہوں، ہمارا اپنے رب سے تعلق ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ اولاد اپنے باپ کو فالو کرے، اور بیٹا یہ کہے کہ میں اپنے باپ جیسا بن جاؤں، بیٹی یہ کہے میں اپنی ماں جیسی بن جاؤں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہمارا کردار
گھر میں بھی اچھا ہوگا، ہمارا اخلاق ہمارے گھر میں بھی اچھا ہوگا۔ تو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ بیٹا اپنی زندگی تو نے ایسے بسر کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے، یہ زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ جو شیخی خور ہے، جو اکڑ کے چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اچھا، یہاں مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ غریب کو حقیر سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہی ہوتا ہے کہ جو امراء ہیں وہ فقیروں کو، غریبوں کو، یا ایک افسر ہے وہ اپنے ماتحت کو، یا معاشرے میں جس کا اچھا سٹیٹس ہے وہ اپنے سے کم تر کو حقیر سمجھتا ہے۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے، ایسا اگرچہ ہے لیکن صرف ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے مالی لحاظ سے، کم تر ہے مالی لحاظ سے، فقیر ہے، اگر وہ امیر کو مال و دولت کی بنا پر حقارت سے دیکھے گا تو یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے کہ اس کو رب نے دولت دی ہے، رب نے مال دیا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو اچھا مکان دے دیا، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، اس کا اچھا بزنس ہے، اچھی اس کی دکان ہے، فیکٹری ہے، کاروبار اچھا ہے، تو تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی اگر اس کو حقیر، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ایسے انداز اپنانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں اچھا گمان کر رکھنے والا ہے کہ یہ گمان رکھے کہ اللہ رب العزت نے اس نے مال دیا ہے تو یہ مال کا حق ادا کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے جو جو اس کے ذمے حقوق عائد کیے ہیں اس کی بجاوری کرنے والا ہوگا۔ آخری کلام جو آپ نے فرمایا، جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور چلنے میں درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ فرمایا کہ تیز تیز اور دوڑتے ہوئے نہ چل بلکہ بڑے وقار اور اطمینان کے ساتھ چل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی چال چلا کرتے تھے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے چلا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بلندی سے اتر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ادائیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرمایا کہ اس انداز میں چلا چلا کر بات نہ کر جیسے گدھا وہ رینگتا ہے، کیونکہ سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی تربیت ان خطوط پر کیجئے اور قرآن سے اپنے بچوں کا تعلق یہ قائم کیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی اولاد آپ کی بن جائے گی۔ ہم نے قرآن سے ان کا تعلق جوڑا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔